أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا بستی والوں کے مال میں سے، پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان نہ گھومتا رہے، اور جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کے مالوں سے محروم کر دیا گیا. وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا مدینہ منورہ میں اور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی ان سے پہلے، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، اور اپنے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے ان چیزوں میں، حاجتوں میں، ضرورتوں میں جو انہیں دی گئی، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر اگرچہ وہ لوگ خود ضرورت مند اور محتاج ہوں. اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب اور مراد پانے والے لوگ ہیں. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کینہ نہ رکھ. ہمارے پروردگار بے شک آپ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے. یہ سورہ حشر کے پہلے رکوع کی کچھ آیتیں ہیں.
اوپر یہ تذکرہ چلا آ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کے قلعے تھے. یہ یہودی وہ تھے جو اپنی کتاب توریت کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں مدینہ منورہ آ کر بس گئے تھے. مال و دولت میں بہت مضبوط تھے تو انہوں نے اپنے قلعے بنا لیے تھے. قبیلے بنو نذیر ہے، ان کا اپنا قلعہ تھا. بنو قینقاع ہے، ان کا اپنا قلعہ تھا. بنو قریظہ ہے، ان کا اپنا قلعہ تھا. تو مدینے کے قرب میں یہ 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں تشریف لائے تو یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزری اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قبول کرنے سے انکار کیا. اہل مدینہ قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں نے سن رکھا تھا یہودیوں کی زبانی کہ ایک آخری نبی آئے گا، مدینہ منورہ اس کا دارالہجرت ہوگا. جب وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور جو ان کے ساتھ ہوگا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. تو ہم تم پر غالب رہیں گے، تم مغلوب رہو گے، محکوم رہو گے. یہ بات بارہا قبیلے اوس و خزرج کے لوگ جو مدینے کے اصل باشندے تھے سنا کرتے تھے. انہوں نے شفقت کی، حج پر آئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. پھر اس کے بعد دوسرے سال اور زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تو مدینہ جانا قبول نہیں کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی ہوں اور رسول ہوں وہ اس وقت تک اپنا مستقر جہاں رہتے ہوں، جہاں مبعوث کیے گئے، اس بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی. اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہو گیا. جس کشتی پر سوار ہو کر کے وہ سمندری سفر کر رہے تھے، کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی اور لوگ کہنے لگے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، ایسا غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو. دیکھا گیا تو غلام کوئی نہیں تھا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حالات پر غور کیا. اس بات کا انہیں تنبؤ ہوا، احساس ہوا کہ میں نے اپنا مستقر اپنے پروردگار کی اجازت کے بغیر چھوڑا ہے، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام. وہ کہنے لگے کہ میں ہوں جس کی وجہ سے یہ کشتی بھنور میں پھنسی ہے، آپ مجھے سمندر میں ڈال دو. لوگ کہنے لگے آپ بہت نیک آدمی ہو، آپ جیسا شخص کیسے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی سے سمندر میں قدم رکھا. اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ منہ کھولی، یہ پانی میں گئے تو اس کے منہ میں گئے اور منہ سے پیٹ میں چلے گئے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن تک. اور پھر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، رب انی ظلمت نفسی، کہ میرے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم لوگوں میں سے ہوں. آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی تھی. اسی لیے اس آیت کریمہ کے متعلق حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تجربہ اور اس کے بعد ہر زمانے میں لوگوں کا تجربہ یہ رہا کہ ایسی مصیبت جس سے
مسلمانوں کے بس میں، انسانوں کے بس میں اس مصیبت سے نکالنا نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر اس آیت کریمہ کا اگر 1.25 لاکھ مرتبہ ورد کیا جائے تو اللہ اس مصیبت سے نجات عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر مکہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو مکہ مکرمہ میں رہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی، اس وقت جب اہل مکہ نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے در دولت کو گھیر رکھا تھا، آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مدد کی، اور پھر اللہ کے رسول ان گھیرا لگائے ہوئے لوگوں کے درمیان سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر غار ثور گئے۔ 3 دن 3 رات غار ثور میں رہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور ایک لمبا سفر طے کر کے آپ قبا پہنچے، اور قبا بستی میں آپ نے 14 دن قیام کیا، مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ایک لمبی تفصیل ہے جو آپ اس سے پہلے سن چکے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکے کے مشرکین نے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے اور قرب و جوار میں بسنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں حلیف ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو تم ہماری مدد کرنا، ہمارا ساتھ دینا۔ یہ معاہدہ تھا جس میں اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا بازی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے، خلاف ورزی کی وجہ سے قبیلے بنو نذیر کا، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ کر لینے کے بعد اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا کہ جب اللہ کے نبی سے ان کا صلح کا معاملہ ہوا تو یہ طے ہوا، حضور نے فرمایا تم جو لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، اور اب یہ قلعہ خالی کرو۔ تو انہوں نے اپنے مکانات منہدم کر دیے، کھڑکی دروازے نکال لیے، جو لے جا سکتے تھے سب لے کر کے چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد جو اموال منقولہ اور غیر منقولہ بچا، یعنی زمین جائیداد، اموال غیر منقولہ جس کو کہیں اٹھا کے ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، اور اموال منقولہ یعنی جس کو ادھر ادھر منتقل کر سکتے، یہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ میں نے پچھلے ہفتہ یہ بات بتائی تھی کہ جو مال جنگ کرنے کے بعد، جیتنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ بیت المال میں عام مسلمانوں کی ضرورت کے لیے رکھا جائے گا، اور 4 حصہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو مال صلح کے ذریعے سے بغیر کسی جنگ و جدال کے حاصل ہو وہ مال غنیمت نہیں، مال فے کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ مال فے کا حکم ہے کہ یہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق ہے۔ یہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا اس مال میں تصرف کرنے کا۔ وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پر بھی، اور اسی طرح یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر بھی ان کو یہ پورا اختیار ہوگا۔ یہ مجاہدین کے درمیان جنگ میں شامل افراد پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو قبیلے بنو نذیر کا جو مال تھا وہ مال فے تھا، اسی کا تذکرہ ہے کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے عطا کیا فللہ، تو وہ اللہ کے لیے۔
اب ظاہر بات ہے اللہ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اس مال میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے گا. خرچ کون کرے گا؟ اس کے تصرف کا اختیار وللرسول، اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اور اللہ کے رسول اس مال کو اپنی ذات پر ولذی القربى اور اپنے قریبی ناتے اور رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں گے. اور یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ یہ مال تمہارے دولت مندوں کے تصرف میں نہ رہے، انہی کے درمیان نہ گھومتا رہے کہ مالدار تر ہوتے رہے، غریب تر ہوتے رہے. ایسا نہیں، یہ مال غریبوں کا حق ہوگا، مالداروں کا نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو مال تم کو، جو احکامات اللہ کے رسول تم کو دے دے اسے لے لو، اسے تھام لو، اس کے مطابق عمل کرو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہ مال ان ضرورت مند مہاجرین کے لیے ہے جنہیں اللہ کے رسول کے اور اہل ایمان کے دشمنوں نے انہیں گھروں سے نکال دیا، ان کے مالوں سے ان کو محروم کر دیا. ایسے ہجرت کر کے آنے والے ضرورت مندوں کے لیے ہوگا مال فیض. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے مددگار ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنایا، یعنی قبیلے اوس و خزرج کے لوگ جو مدینے کے اصل باشندے تھے، والایمان من قبلہم، اور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دی ان سے پہلے، یعنی ان مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے مدینے کو جن لوگوں نے ٹھکانہ بنایا اور اپنے دل کو ایمان کی جگہ بنایا، یہ وہ لوگ ہیں یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ ہجرت کر کے ان کی طرف آنے والوں سے محبت کرتے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان مہاجرین کو جو مال اللہ کے رسول دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، حسد اور کینہ نہیں رکھتے، جلتے نہیں ہیں کہ ہم کو نہیں دیا ان کو دے دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ لوگ اپنے اوپر ان ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو ترجیح دیتے. اور یہ اہل مدینہ کی شان میں اللہ نے آیت نازل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ان لوگوں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود بھوکے اور محتاج ہیں، ضرورت مند. جب یہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکے کے لوگوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا. جائیداد غیر منقولہ، زمین وغیرہ تو سب وہیں تھی، لے کے تو نہیں آ سکتے تھے، لیکن جو مال انہوں نے مکے میں رہ کر کے کمایا تھا، مکے والوں نے وہ مال بھی چھین لیا تھا کہ جانا ہے تو سب چھوڑ کے جاؤ. تو مکے سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ گئے تھے انہوں نے اپنا سارا مال منقولہ و غیر منقولہ مکے میں چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے. جب یہ مدینہ آئے تو انتہائی محتاج تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ پیسہ تھا، نہ کپڑے تھے، نہ سواری تھی، انتہائی محتاج تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی. ایک انصاری کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مہاجر ہے، یہ تیرا بھائی ہے. تو وہ انصاری مدینے کا باشندہ اس مہاجر شخص کو اپنے گھر لے جا کر اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور ٹھکانہ دینا،
کھانا کھلانا، ساری ضرورتیں پوری کرنا وہ انصاری کی ذمہ داری تھی. اللہ نے بھائی بھائی بنایا تھا. عجیب و غریب واقعات آتے. ایک صحابی ایسے تھے کہ حضور نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. حضور نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ یہ تمہارے بھائی ہے. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ 2 گھر ہیں، جو گھر آپ کو پسند ہو آپ بولو وہ آپ کا. 2 باغ ہیں کھجور کے، جو باغ آپ کو پسند ہو وہ باغ آپ کا. اور آخری بات، میری 2 بیوی ہے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. فرمایا دیکھو ان میں سے جو تمہیں پسند ہوگی میں طلاق دے دوں گا، عدت پوری ہو جائے گی اس سے تم نکاح کر لینا. یہ مدد انہوں نے کی تھی اور اس طرح اپنے ہجرت کر کے آنے والے بھائی کو انہوں نے یہ اعزاز بخشا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ اللہ آپ کی جان مال میں برکت دے. بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں آپ کے مال میں برکت دے. دلونی الی السوق، مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دو. بس انہوں نے بتا دیا کہ بازار یہ ہے. صبح گئے، کچھ چھوٹا موٹا سامان خریدا بیچا، خریدا بیچا، خریدا بیچا. شام کو جب آئے تو تھوڑا سا پنیر جو انہیں نفع میں ملا تھا وہ لے کر کے گھر آئے اور پھر مستقل تجارت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ان کو دیکھا تو پوچھا کہ عبد الرحمن نکاح کر لیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اب نکاح کر لیا ہے تو ولیمے کی دعوت دو، چاہے 1 بکری ذبح کرو. بخاری شریف کی روایت ہے ان کے کپڑوں پر خوشبو کے آثار تھے. بعض عطر ایسے ہوتے ہیں لگاؤ تو داغ آ جاتا ہے، تو انہوں نے زعفران لگایا تھا. تو حضور نے دیکھا تو پوچھا کہ تزوجتا، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول. نام یا رسول اللہ تزوجتو، ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے. تو حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اب تم ولیمہ کھلاؤ، چاہے 1 بکری ذبح کرو. تو حضور نے پوچھا کہ مہر کیا دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہوں. اور پھر تجارت کرتے رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں. اور اس زمانے میں جب ترکہ تقسیم ہوا تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. مرنے والے شوہر کی اگر اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. 1 بیوی ہوگی تو پورا 8واں حصہ لے گی. 2 بیویاں ہوں گی تو یہ 8واں حصہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگا. 3 بیویاں ہوں گی تو یہ 8واں حصہ تینوں میں برابر 3 حصے کر کے دیے جائیں گے. اور 4 بیویاں ہوں گی تو یہ 8واں حصہ 4 حصوں پر بٹے گا اور ہر بیوی کو 1 حصہ ملے گا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ان کی 4 بیویوں کو 50 لاکھ درہم ملے تھے. کتنے؟ 50 لاکھ درہم. 1 بیوی کو 12.5 لاکھ درہم ملے تھے. سونا اتنا تھا کہ ان کی اولادوں کے درمیان کڑھاڑی سے کاٹ کر کے بانٹا گیا تھا. ایک موقع تھا کہ مدینے میں قحط سالی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ملک شام سے تجارتی قافلہ چلا. پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا تھا، آخری اونٹ جو قطار کا تھا وہ ملک شام میں تھا. اتنا گیہوں انہوں نے مدینہ پہنچایا تھا. قحط سالی تھی، مدینے میں بھگدڑ مچ گئی، شور ہوا.
تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ غلہ لے کر کے مدینہ آیا ہے اور اہل مدینے کو غلے کی ضرورت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رحم اللہ علی عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن ابن عوف پر رحم فرمائے۔ یہ جملہ چلتا ہوا لوگوں کی زبانی عبد الرحمن ابن عوف کے کانوں تک پہنچا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت عائشہ کی خدمت پہ آئے، پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ امی جان آپ نے یہ بات کہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگے کیوں؟ ہمارے لیے تو یہ دعائیہ جملہ ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ آپ پر رحم کرے، لیکن اہل عرب کا تعامل ہے کہ یہ جملہ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب جس کے بارے میں کہا گیا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نگیٹو بات ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے یہ جملہ کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ام المومنین بات کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مالدار آدمی غریب آدمی مالدار آدمی کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ تم مالدار ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ بات سنی تو پورا غلہ جو ہزاروں اونٹ پر مشتمل تھا سب اہل مدینہ میں مفت تقسیم کر دیا۔ ایسے دولت مند ہوئے، اور اللہ دینا چاہے تو ایسے ہی دیتا ہے، چھپر پھاڑ کر کے، اور لینا چاہے تو پھر زمین پھاڑ کے لے لیتا نا، سارا مال اندر۔ عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ خود محتاج تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آتا تو آپ اپنے گھر سے کھانا منگوایا کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اب حضور کے گھر میں کچھ نہیں تو پھر کسی کو بلاتے تھے اور بلا کر کے کہتے تھے کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ تمہارا بھی مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ ایک موقع پر ایک مہمان آ گیا، حضور نے ایک انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ یہ مہمان ہے، انہیں گھر لے جاؤ، کھانا کھلاؤ۔ حضور کے گھر پر کچھ نہیں تھا، وہ گھر لے گئے، خوش ہو کر کے بیوی سے کہنے لگے کہ سن تو، آج اللہ کے رسول نے اپنا مہمان ہمیں دے دیا ہے۔ خوشی خوشی یہ بات بتائی، بیوی چپ رہی، اور پھر شوہر کو بلا کر کے چپکے سے کہا کہ اپنے گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہے، نہ تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر کے سلا دو، میں مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھوں گا، اور جب ہم کھانا شروع کریں گے پہلا لقمہ اٹھائیں گے، تم چراغ درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے ایک لقمہ منہ میں رکھا اور اخیر تک چباتے رہے آواز کے ساتھ، اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے ہیں لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی بامراد اور کامیاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے اہل ضرورت، محتاج، مسکین، سب کے لیے یہ بیت المال کا وہ مال جو مال فے کی شکل میں آئے گا ان کے لیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے،
اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے، اور کسی ایمان والے کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ بڑی نرمی والے اور بہت مہربان۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ مال فے میں انہی لوگوں کو ملے گا جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہو کہ ہمیں بخش دے، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے سب کی مغفرت فرما۔ اس لیے وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، مال فے میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، مال فے میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، اور ان کی، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے ہیں، اور ہمارے دل میں کسی ایمان والے کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ ہمارے پروردگار، بے شک آپ بہت مہربان، بہت نرمی کرنے والے۔